اس دنیا میں سب سے بہترین چیز اللہ کی معرفت ہے، اور آخرت میں سب سے بہترین اللہ کا دیدار ہے۔ روافض ہر مصیبت اور پریشانی کی جڑ ہے۔ اکثر تلواریں جو مسلمانوں پر سونتی گئیں اور وہ انہی کی جانب سے تھیں۔ قرآن مجید کے فہم سے علم اور ایمان میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ احاطہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے زیادہ محبوب کچھ نہیں، اور شرک سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں۔ اس لیے شرک کی معافی نہیں، بلکہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس کا گمان ہو وہ کتاب اور سنت صحابہ کی اقتداء کے بغیر لے سکتا ہے، اور وہ صحابہ کے طریقہ کے علاوہ پیروی کرتا ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ دل جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے اخلاص کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی چیز ان سے بڑھ کر شیریں، لذیذ، لطف اندوز اور خوشگوار نہیں رہتی۔ استغفار کرنا انسان کی تمام دعاؤں میں سے سب سے اہم ہے۔ رکاوٹیں اور آزمائشیں تو سردی اور گرمی کی طرح ہوتی ہیں، اور جب بندہ یہ جان لے کہ یہ لازمی ہی آئیں گی تو وہ ان کے آنے پر نہ تو غصہ کرتا ہے اور نہ ہی مایوس و غمگین ہوتا ہے۔ علم کے بہت سے دعوے دار تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے کئی عبادات گزار شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جسے قرآن کی آیات سننے کے بجائے اشعار سننے کا ذوق و شوق ہو، تو جان لو اس کا یہ شوق اس کے خلاف سب سے مضبوط دلیل ہے کہ اس کا دل اللہ اور اس کے کلام یعنی قرآن کی محبت سے خالی ہے۔ مشرکوں کے تہوار اور شہوات اور باطل کا مجموعہ ہوتے ہیں، اور ان میں دین کے حوالے سے کوئی نفع بخش بات نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ گزرتی زندگی کی عارضی خوشی سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، بس اس کا انجام رنج و عالم پر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ زور بہتان پر مبنی ہوتا ہے، اور ان میں شرکت کرنا ان کی تائید کرنے کے مترادف ہے۔ وہ آفت جو آپ کو اللہ کی طرف سے متوجہ کر دے آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ چپ چپ کر نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عوام کے سامنے تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ذکر اللہ دل کے لیے ہے، جیسے مچھلی کے لیے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو سوچو مچھلی کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس دنیا میں کسی پر زیادہ انحصار مت کریں، کیونکہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر میں خاموش رہا اور آپ خاموش رہے تو جاہلوں کو کون سکھائے گا؟